مذہب بن چکا ہے کہ محبت پہلے ہو اور نکاح اس کے بعد. اس لیے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, اس لیے فتنے ہو رہے ہیں, برائیاں ہو رہی ہیں. اللہ نے کہا کہ نکاح کے بعد نکاح کی برکت سے اللہ نے تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اس نکاح کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور یہ تمام انبیاء کی سنت ہے, تمام رسولوں کی سنت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے رشتے کو مرد و عورت کے لیے لباس متعین کیا. لباس, سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 187, اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہن لباس لکم, یہ عورتیں, یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے تعبیر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ لباس کا فائدہ یہ ہے کہ لباس انسان کے جسم کو چھپاتا ہے, انسان کے سطر کو چھپاتا ہے, اور لباس انسان کے لیے زینت و خوبصورتی بھی ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا, اے آدم کے اولاد, ہم نے تم پر لباس نازل کیا تاکہ تمہارے سطر عورت کو چھپائے, تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہاری لیے زینت ہو. اور لباس کا مقصد ہے جاڑے اور ٹھنڈک سے بچنا یا بہت سارے عیوب کو چھپا لینا. بہت سا عیب انسان کے جسم میں ہوتا ہے لیکن لباس پہننے کے بعد اس کا عیب چھپ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے رشتے کو کتنے بلیغ انداز میں اور کتنے فصیح انداز میں تعبیر فرمایا. اللہ فرماتا ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. یعنی جس طریقے سے لباس جب بدن کے اوپر آتا ہے تو انسان کی خوبی اور اس کی اچھائی ظاہر ہوتی ہے, تو اس سے معلوم ہوا کہ مرد عورت جب ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اور میاں بیوی کا رشتہ جب ایک دوسرے سے ہوتا ہے تو ان کی حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. جس طرح لباس بہت سے عیب کو چھپاتا ہے, میاں بیوی کا رشتہ اس بنیاد پر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپائے. لباس جس طریقے سے انسان کے سطر عورت کو چھپاتا ہے, اسی طریقے سے میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو ایک دوسرے کے بھید سے اور ایک دوسرے کے راز سے واقف ہوتے ہیں, اور شریعت نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپاؤ. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی المرأة وتفضی الیہ ثم ینشر سرها. سنن کی مشہور حدیث, قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے بدترین, سب سے ذلیل اور خسیس وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر بیوی سے صحبت کے بعد بیوی کے تعلقات کو اور میاں بیوی کے پوشیدہ حالات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین آدمی ہے, کیونکہ لباس کا کام نہیں کیا اس نے. اور جس طرح لباس ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہے, لباس کیا ہے؟ ڈھال ہے. ویسے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النساء شقائق الرجال, عورتیں مردوں کی دوست ہیں یا شقیق ہیں. شقیق بھائی کہتے ہیں اپنے خاص بھائی کو, یعنی مردوں کے دوست ہیں, یعنی ایک سکے کے دوسرے رخ ہیں جس کے بغیر انسانیت کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے شریعت کی زبان میں, قرآن کی زبان میں, حدیث کی زبان میں نکاح کرنا ہر مسلمان عاقل اور بالغ اور جوان صاحب صلاحیت, صاحب استطاعت پر فرض اور واجب ہے. اس لیے کہ نکاح کے بغیر انسانیت کو زندگی نہیں مل سکتی, نکاح کے بغیر سکون نہیں مل سکتا, نکاح کے بغیر پاک دامنی نہیں مل سکتی, نکاح کے بغیر انسانیت کی بقا کا دارومد, انسانیت کی بقا نہیں رہ سکتی, اور نکاح کے بغیر دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن مسعود کی حدیث بخاری مسلم کی, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کیا. آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت, جو تم میں سے باء کی صلاحیت رکھے, یعنی خواہشات اس کے پاس ہوں اور نان و نفقہ کی قوت ہو, بیوی کے کپڑے اور مکان اور اس کے اخراجات کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو,
اور جسمانی اعتبار سے قوت رکھتا ہو فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ شادی کرے. ایسے نوجوان کے لیے شادی کرنا واجب ہے، تاخیر کرنا جائز نہیں، تاخیر کرنا جائز نہیں. مثال، جس طرح ظہر کی نماز عصر کے وقت نہیں پڑھی جا سکتی اور عصر کی نماز مغرب کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی، جس رب نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو رب العالمین نے فرض کیا ہے وقت کے اعتبار سے، اسی رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان سے اس بات کا اعلان کرایا کہ نکاح کرنا وقت پر ضروری ہے. جس وقت بچے اور بچیاں بالغ ہوں، عاقل اور بالغ ہوں، خواہشات کے مالک ہوں، اس لیے وقت پر ان کی شادی کی جائے. اگر وقت پہ شادی نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی شریعت کے اندر، اللہ کی شریعت کے اوپر ظلم ہے اور اللہ کے اور اس کے رسول کے قانون سے بغاوت ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا شادی کرو. بوڑھوں کو نبی نے خطاب نہیں کیا، نوجوانوں کو خطاب. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کی زندگی دیوانی ہوتی ہے اور دنیا میں فتنوں کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ برائیوں کا آغاز، فحاشی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ آنکھ کے فتنے سے. دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ، اور یہ برائی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک سادگی کے ساتھ جوانوں کی اور بچیوں کی شادیاں وقت پر نہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں کوئی فتنہ اتنا بڑا نقصان دہ اور اتنا بڑا تباہ کن، امت کو برباد کرنے والا، انسانیت کو غارت کرنے والا، زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والا، انسانیت کو انسانیت کا دشمن بنانے والا کوئی اتنا بڑا فتنہ میں نے نہیں چھوڑا جتنا بڑا فتنہ میرے بعد عورتوں کا فتنہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے کہا، وہیں آپ نے فرمایا واتقوا الدنیا واتقوا النساء فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کے فتنے سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو. کیوں؟ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے ذریعے ہوا. یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے، اپنی جان و مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے، لیکن جب ان کے سامنے فاحشہ عورتوں کو پیش کیا گیا اور بہت خوبصورت دوشیزاؤں کو پیش کیا گیا، بنی اسرائیل اس فتنے سے دوچار ہو گئی. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الطرق الحکمیہ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے اندر فحاشی اور زناکاری عام ہو گئی عورتوں کے ذریعے، تو ایک دن میں 70,000 لوگ طاعون کی بیماری میں مہلک مر گئے. اور اللہ کے نبی کی حدیث، یہ عورتوں کا فتنہ، یہ زنا کا فتنہ، یہ فحاشی کا فتنہ، یہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور اللہ رب العالمین اس امت کو اور اس قوم کو معاف نہیں کر سکتا جس قوم میں فحاشی، بے حیائی، زناکاری، عریانیت، مردوں عورتوں کا اختلاط، لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط، کلبوں کے اندر، پارکوں کے اندر، سڑکوں کے اندر، روڈوں پر، چوراہوں پر، جہاں بھی مرد و عورتوں کا اختلاط ہوگا اللہ اس قوم کو نہیں بخشتا ہے، اللہ اس قوم کو نہیں چھوڑتا. دنیا کی قومیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. ایران کی تاریخ، مصر کی تاریخ، رومن کی تاریخ دیکھو، جہاں جب عورتیں آزادانہ اختلاط کے ساتھ میدان میں آنے لگی، برائیوں کی دعوت دینے لگی اور فحاشی کے اڈے قائم ہو گئے، ان کی تہذیبیں مٹ گئیں، ان کے کلچر مٹ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس امت کے اندر بھی لا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ابن ماجہ بسند صحیح. جس قوم میں بے حیائی، زناکاری، فحاشی، برائی عام ہوگی، اللہ اس قوم کو مہلک بیماریوں میں مبتلا کر دے گا. طاعون کی جمع طواعین، طاعون پلیگ کی بیماری کو کہتے ہیں، لیکن یہاں عام مہلک بیماریاں، ایڈز کی بیماری، سوزاک کی بیماری، آتشک کی بیماری، مختلف وبائی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا کر دے گا. بھوک کا عذاب اللہ مسلط کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا فائدہ یہ بتایا کہ فإنه أغض للبصر، یہ نگاہوں کو بس کرنے والی چیز ہے. نکاح نگاہوں کو بس کرنے والی چیز ہے، کیونکہ زنا کا آغاز، برائی کا آغاز نگاہ سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم النظر سهم مسموم من سهام ابلیس، نگاہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. ایک تیر انسان کے جسم میں اگر چبھو دیا جائے تو اس کا جسم چلنی ہو جائے گا، آر پار ہو جائے گا، اور اس میں بھی اگر زہر ملا دیا جائے تو جسم کے تمام اعضاء مشلول ہو جائیں گے. تو یہ نگاہ کی برائی ایسی برائی ہے
کہ اس کے ذریعے انسان کا دین اور ایمان دونوں تباہ ہو جائے گا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح کا فائدہ اغض للبصر، یہ نکاح کو پست کرنے والی چیز، واحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی. احسن حصن کے معنی قلعہ، یعنی جس طرح آدمی قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، دشمن اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، ویسے ہی انسان اگر شادی کر لے تو شیطان کے فتنوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے. شادی کرنا ضروری ہے، اور یہ شادی کرنا تمام انبیاء کی سنت. سورۃ الرعد